بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا یار دوستو، یہ دو چار خبریں ویری امپورٹنٹ ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ جب بھی کسی بھی پارٹی کا جلسہ ہو جاتا ہے تو اسی بندے گن لگ جانے ہیں کہ کتنے عوام تھے وہاں پہ، کتنی عوام آئی تھی، کتنی عوام نہیں آئی تھی۔ یہ نہیں میں سمجھ آ رہی کہ یہ ہمیں پتہ نہیں یہ کون کہتا ہے کہ یار بندے گننے شروع کر دو۔ تو بہرحال بندے گننا شروع کیے تھے کچھ لوگوں نے، اور انہوں نے پھر بتایا کہ جناب یہ آپ کو بتانا ہے کہ کتنے لوگ آئے تھے اور کتنے لوگ نہیں آئے تھے اس ثوابی کے جلسے میں۔ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا ہے پورا امن جلسہ ہو، اور جو کہ ہوا بھی ہم نے دیکھا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی کہ کتنے آدمی تھے اور اس حوالے سے تعداد اور وجوہات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، میڈیا پہ بتانا میرا فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر تھی جو میرے سامنے گزری تھی، میرے کو اگے پیچھے ہو گئی ہے، میں انہوں لب لاں ذرا ایک منٹ تسی میں دے دیو اگر۔ وہ یہ تھی کہ جو ایک منٹ لب نہیں رہی بھائی، میں کوشش کر رہا ہوں مجھے مل جائے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا چیزیں، یہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ جو خبریں ہیں پکی سچی خبریں، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں لب کی جناب، کیا عمران خان جناب علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں؟ یہ بھی بتا دینا میں نے، اور کھل کے سامنے بات آئی ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو بتانی، تاکہ لوگ جھوٹیاں خبراں دیندے رہندے نے، اور جھوٹیاں خبراں جڑیاں نے وہ لوگاں نوں بیڑا غرق کر دی رہندیاں، اور پیکا بھی آ گیا۔ اس واسطے جناب بچو، جھوٹیاں خبراں نہ سنیا کرو، نہ وائرل کریا کرو، اور نہ بولیا کرو۔ اور باقی یہ ہے کہ 8 فروری کی کال جو تھی وہ پی ٹی آئی کے بیرونی اندرونی اختلافات اور ریاستی صف بندی جو ہے، اس حوالے سے بھی کافی ساری خبریں ہیں۔ میں یہ دینا نہیں چاہ رہا، مجھے کدی کدی جھوٹیاں بھی لگنے لگ جاتی ہیں خبریں۔ میں نے سوچا کہ نہیں، آپ لوگوں کو پکی خبریں میں نے دینی ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ ثوابی کنے بندے سن، اور بندے اگر کم تھے تو بھائی تانوں کی مسئلہ ہے، بھی آ جان کے بندے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپسی اختلافات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جلسے جلوسوں میں بندے پھر بہرحال کم ہی آتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کل 8 فروری یعنی کہ 2 دن پہلوں، 8 میں کہتا کل وہ تھی جناب، وہ یہ ہوا تھا کہ 2024 کے الیکشن نتائج کے خلاف ہونے والے جو جلسے میں 5 سے 6 ہزار انہوں نے کیا لوگ تھے، اور ذرائع بتاتا ہے کہ ثوابی جلسہ گاہ کا پچھلا حصہ خالی سی، اور پشاور، مردان اور مالا کنڈ سے پی ٹی آئی ورکرز کم آئے تھے۔ جناب پشاور، مردان اور مالا کنڈ جو لوگ کیوں کٹ آئے نے بھائی، وہ دس رہے ہیں کہ وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کے پاس ورکر کو جلسہ گاہ میں لانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کچھ وزراء ایم پی ایز نے وزیر اعلیٰ سے فنڈ کا تقاضا کیا تھا کہ پیسے دو تاکہ بندے آئیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے پیسے کوئی نہیں دیتے سن۔ اس معاملے پر خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ جلسہ کامیاب تھا، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پنجاب سے آنے والے قافلوں کو روکا گیا تھا۔ دوسری طرف جناب دونوں طرف دی خبراں آپ دسنی ہیں، ایک پاسے دی خبر نہیں دسنی۔ دوسری طرف ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز مغل نے جناب ایک بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ صوبائی صدر تھے تو اراکین اسمبلی کو جیب سے فنڈ دیتے تھے۔ جناب دیکھیں اندر کھاتے آپس سے جنگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو جب سے جنید اکبر بن گئے ہیں وہ صوبائی صدر، تو وہ ان کا مغل صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ صوبائی صدر تھے تو اپنی جیب تو ہی پیسے دیندے سن، تو اس تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جلسے میں لوگ کم آئے ہیں تو جنید اکبر صاحب اپنی جیب سے پیسے دے دیتے، یہ کہنے کا مطلب ہے فراز مغل صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار بھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے صوبائی جلسے کے لیے ذاتی حیثیت سے چند اراکین اسمبلی کو فنڈ دیے، پیسے دیے۔ جناب یہ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز مغل صاحب دس رہے نے۔ اس معاملے پر ریجنل صدر پی ٹی آئی پشاور محمد عاصم نے موقف اختیار کیا ہے کہ جلسے کے لیے اراکین اسمبلی کو خصوصی فنڈ نہیں دیتے گئے۔ فنڈ نہ ملنے کے باوجود بھی اراکین اسمبلی نے بڑی تعداد میں کارکنوں کو جمع کر لیا۔ اس تو ایویں تسی گلاں جڑیاں نے جھوٹیاں اس نہ جایا کرو، میں بھائی تانوں سچیاں گلاں دسدیاں۔ کیا عمران خان اور علی امین گنڈا پور ناراض ہیں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جناب خاموشی توڑی ہے۔ کی دسیا ہے یہ تانوں میں لگاں دسن، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صوبائی صدارت سے ہٹائے جانے کے بعد جو چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور نو ہٹایا، شاید ناراض ہو کے،
تاہم وزیر اعلیٰ نے اب اس پر خاموشی توڑ دی ہے اور کھل کے بولنا شروع کر دیتا ہے. جناب یہ آپ کو بتانا ہے، سنسیشنل خبریں ایسے ہائپ کریٹ نہیں میں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ عمران خان کے دل میں میرے حوالے سے کیا ہے اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ناراضگی کی کوئی بات کی کوئی نہیں جو میڈیا پہ چل رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے ڈانٹ دیا، یہ بات انہوں نے کہا کوئی نہیں ایسی. پھر انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا جیل میں سماعت کے دوران کوریج کے لیے جاتا ہے، وہاں خود عمران خان صاحب اس حوالے سے بھی پوچھ لے کیونکہ مجھے تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. علی امین گنڈا پور نے کہا ہے اگر حکومت کی جانب سے ہمارے مطالبات پورے کیے جاتے ہیں تو مذاکرات کا دوبارہ بھی آغاز کیا جا سکتا ہے. یہ میں پہلے کہوں تو سیاسی بھائی، یہ مذاکرات کدی نہیں ہوں گے، کدی ہوں گے، کدی نہیں ہوں گے، کدی ہوں گے. ٹائم ٹپ جانا ہے اور 5-4 سال ویسے گزر جانا، 4 سال، اور خان صاحب درمیان میں باہر آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے، اور جب آ گئے تو پھر ان کو جناب ہاؤس اریسٹ رکھا جائے گا اور ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بالکل نہیں کرنے دیتی جان گیاں فی الحال، کیونکہ پھر اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا، عمران خان نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد جناب عمران خان صاحب میرے خیال کو 5-7 سال انہوں نے یہ پلان ہے، میں اپنے کو نہیں دس رہا، صحیح ہے نا. ہمیں دوسری خبر بھی تو بھائی دوستوں سننی چاہیے، ایک سائڈ تھوڑی ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے ڈیلی خان صاحب کو باہر نکال کے میں سو جاؤں کہ بھائی کل آ جائیں گے، نہیں بھائی نہ، ایسے نہیں چلنا چاہیے، مل کے دونوں سائڈیں. دوسری سائڈ کی یہ پلان ہے. اب اگر ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ایسا ملک ہے یہاں پہ. اور علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اگر حکومت کی جانب سے ہمارے مطالبات پورے کیے جاتے ہیں تو دوبارہ مذاکرات کرنے واسطے تیار ہے، یہ بھی کہتا ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے اندر ہر حلقے میں مخالف لوگ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. میرا دیگر صوبوں کی حکومتوں کو چیلنج ہے کہ گورننس پر ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں. میں سمجھ ویسے کوئی نہیں آئی پرادی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور نے حاجی تک کچھ نہیں کیتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے واسطے انہوں نے ناراض بھی نہیں، انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں کر رہا تو. لیکن علی امین گنڈا پور نے کیا ہے کہ میرے نہ چیلنج مناظرہ کر لو آ کے، میں تو گورننس بہت سیدھی رکھی ہے، ساڈا کام ہی اسی بہت کرنے پے ہیں. انہوں نے کہا چیلنج آ کر لو. اب دوسروں نے جناب پتہ نہیں چیلنج قبول ہی کوئی نہیں کیتا. انہوں نے کہا جناب نہیں، یہ بندہ اپنے ہلوں گلاں کر رہا ہے، جس نال عمران خان صاحب بھی ناراض ہو چکے ہیں. اب عمران خان صاحب کی ناراضگی جو ہے وہ بجا ہو سکتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اپنی پارٹی کے بانی ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیتا جائے. سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس نے بھی خط لکھتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی بھائی خط ہر جگہ پہ چلی جا رہے ہیں. کبھی جج چیف جسٹس کو خط لکھ دیتے ہیں، چیف جسٹس کو خط لکھ دیتے ہیں، کبھی جناب عمران خان صاحب آرمی چیف نے کھلا خط لکھ دیتے ہیں، اور کبھی جناب اے موصوف جنہیں سینیٹر علی ظفر جن کا تعلق پی ٹی آئی سے، اور چیف جسٹس پاکستان نے خط لکھ مارا. جوڈیشل کمیشن کے رکن اور سینیٹر سینئر رہنما پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کا مطالبہ کیتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صدیقی کو لے کے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی سینئرٹی کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. خط میں کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری ہائی کورٹ سے ججوں کے تبادلے کرنے کے بعد سینئرٹی لسٹ تبدیل ہو چکی ہے، تو 2-3 ویلا میں کر چکی ہیں اس سے، اور اس لیے مناسب ہوگا کہ جب تک سینئرٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. سینیٹر علی ظفر نے مزید کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کرنا ضروری ہی ہے تو پھر جن ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا گیا ہے ان کو زیر غور نہ لایا جائے، انہوں نے ایک سائڈ کر دیتا جائے. اس سے قبل سپریم کورٹ کے 4 ججوں نے بھی چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر درخواست کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کر دیا جائے. چیف جسٹس کو خط لکھنے والوں میں جناب جسٹس منصور علی شاہ، یہ وہی پرانے جڑے سینئر ترین تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئے اور یہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس اطمین اللہ ہیں، اور جسٹس عائشہ بی بی ہیں جنہوں نے جناب یہ خط لکھا تھا. سپریم کورٹ کے ججوں نے خط میں موقف اختیار کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج 15ویں نمبر پر تھا. اب یہ ساری گلاں میں تو پچھلے بھی لگاں دس چکے ہیں. تو یہ والی چیزیں تھیں جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ سپریم کورٹ پاکستان میں 8 نئے ججوں کی تعیناتی کے لیے سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اور 10 فروری اور عدالت عظمیٰ کے کانفرنس روم میں دن 2 بجے ہونا ہے.
اب روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، روکنا کوئی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں روک رہا، سارا کچھ چل ہی جا رہا ہے دنیا میں بھی. آپ دیکھیں نہ ٹرمپ روک رہا ہے، اور ادھر نہ پاکستان کی حکومت روک رہی ہے، اور نہ جناب محسن نقوی روک رہے ہیں، اور نہ بلاول بھٹو زرداری روک رہے ہیں. اور اگر رکے ہوئے ہیں تو جناب بلکہ وہ بھی نہیں رک رہے، خاطی لکھی جا رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے. تو یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں بھجن، کسی نے انگلی کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اے پاکستانیوں، مہربانی کرو، محب وطن پکے ہو تسی اور اسی طرح رہو. یہ جناب سیاسی جماعتوں کے مسائل رہتے ہیں آپس میں، اور حل بھی رہتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائیں گے. آج پی ٹی آئی کی باری ہے تو کل کسی کی باری ہے، تو یہ اس طرح ہوتا رہے گا. پاکستان میں سیاست کا حسن ہوتا ہے، لیکن اچھی سے اچھی ڈکٹیٹرشپ سے جناب لولی لنگڑی اج کل دی جمہوریت ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. ساری خبراں بھائی بالکل تمہیں دس چکے ہیں، اور اے جڑی تعداداں نے اے بھائی اللہ ہی جان سکتا ہے کہ کتنی ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال 8000 کرسی لگی تھی وہاں پہ، اور انہوں نے کہا 6000 بندے آئے نے، پیچھے انہوں نے کہا سارا جلسہ خالی سی. اور دوسری طرف آپ خود ہی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی سے کہ جناب ساڈے کو فنڈ ہی کوئی نہیں سن. فنڈ ہی ہوں گے تو لوگ آئیں گے نا جناب. تو بہرحال یہ نظام چلتا رہتا ہے، کبھی لوگ آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات کسی کو کوئی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال جو توڑ پھوڑ کا بازار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جلسے جلوس ہر پارٹی کا حق ہے، اور لیکن پیسفل. ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ اچھی باتیں کریں گے آپ سے، اور اچھی اچھی خبریں سچی خبریں دیں گے. کیونکہ جناب پیکا آ چکے ہے تو لوگ ڈرتے پھر رہے ہیں کہ غلط خبریں دینے والوں پہ کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہونا شروع ہو جائے. تو غلط خبریں والوں کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ سچیاں پکیاں خبریں دو، تو ہم ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فوری طور پہ اجازت دیں بھائی کو، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.